آج سے کچھ روز قبل لاہور میں 50 سالہ محمد اقبال کے قتل کی انتہائی حیرت انگیز واردات پیش آئی، جس میں ملزمان نے محمد اقبال کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسمانی اعضاء کاٹ لیے، جس میں ان کا ناک، کان شامل ہے۔ قتل کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، سانس بند کیا ہے، گلا دبایا ہے، آتا پائی وہ بھی کرتا رہا، میں بھی کرتا رہا ہوں۔ ملزم محبوب کا الزام یہی ہے کہ قاری اقبال کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ موقع پر پولیس گئی، جا کے لوگوں کی مدد سے تالا توڑا، اندر دیکھا تو قاری صاحب کی لاش پڑی تھی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج سے کچھ روز قبل لاہور میں 50 سالہ محمد اقبال کے قتل کی انتہائی حیرت انگیز واردات پیش آئی، جس میں ملزمان نے محمد اقبال کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسمانی اعضاء کاٹ لیے، جس میں ان کا ناک، کان شامل ہے۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو اتنا غصہ تھا ملزمان کو کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو سکا؟ اس وقت وہ دونوں ملزمان پولیس کی زیر حراست ہیں۔ تھانہ قائد-اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے انویسٹیگیشن انچارج اور ان کی ٹیم کی جانب سے ان دو ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہم ان دونوں ملزمان محبوب اور محمد طیب سے جانتے ہیں کہ یہ واردات انہوں نے کس طرح سر انجام دی، آخر اتنا کیا غصہ تھا کہ انہوں نے قتل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کی بھی بے حرمتی کی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو شک تھا محمد اقبال پر، یہ شک کیوں تھا اور کب سے تھا؟ شک نہیں تھا، یہ 2013-14 کی بات ہے، جب میں ان کے پاس رہتا تھا۔ فیملی بھی یہاں پہ شفٹ کی، ان کے کہنے پہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ساری سہولتیں یہاں پہ ہیں تو آپ کیوں نہیں بچوں کو ساتھ رکھ سکتے؟ تو میں نے آگے سے ان کو بتایا تھا کہ میں ایسا ہم نہیں کرتے، اگر میں نے رکھنا ہوگا تو ہم خود سے میں اس کا ارینج کروں گا، لیکن اس کا پرانا تعلق تھا ہم سے، تو اس کے فورس کرنے پہ 1-2 دفعہ بچے یہاں پہ آئے، تو اس کے بعد اسی کے کہنے پہ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں پہ مستقل رکھیں۔ میں تو مہینے کے تھوڑے دن یہاں پہ ہوتا ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنے وزٹ پہ جانا ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو نہ کریں، آپ یہاں پہ میرے روم میں رہیں۔ تو ان دوران اس کی حرکات جو تھیں وہ کچھ نارمل نہیں تھیں۔ خیر میں کیونکہ ہمارا اس سے پرانا تعلق تھا تو میں نے سوچا یہ ایسے بندے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اتنے اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے مسز نے بھی بتایا کہ قاری صاحب کچھ معاملات میں زیادہ ہی انوالو ہو رہے ہیں، تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے بات کی، انہوں نے آئیں بائیں کیا، بات کو اگنور کر دیا۔ خیر میں آبزرویشن میں تھا، میں نے 1-2 دفعہ چیک کیا، میں نے پھر ان کو بات کی، قاری صاحب آپ کے معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے ہمارے ساتھ، مسز کو آپ تنگ کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ تو اسی دوران میں مسز نے دوبارہ مجھے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے، انہوں نے زبردستی کی ہے، تو میں نے پھر ان سے بات کی، میں نے ایک رات خود بھی ان کو نوٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ تو کسی نے شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو پتہ تو آپ کو چل گیا کہ میں جو بھی یہاں پہ ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا پرانا ریفرنس دیا کہ میرے معاملات یہاں پہ سارے لوگ جانتے ہیں، میں بہت پرانا یہاں پہ سیٹ اپ میرا چلتا آ رہا ہے، میں امام مسجد بھی تھا، فیکٹری والے بھی میرے جاننے والے ہیں، اور میری کچھ تنظیموں سے جو انہوں نے مجھ سے باتیں کی تھیں کہ تعلقات ہیں، اور میں آپ کو بڑی آسانی سے سائڈ پہ کروا سکتا ہوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ تعلقات تھے، لیکن جو آپ اب بتا رہے ہیں یہ تو ہراسمنٹ کا کیس ہے کہ وہ جو ہیں محمد اقبال مقتول وہ آپ کی بیوی کو ہراس کرتے تھے، لیکن آپ نے تو بیان دیا ہوا ہے کہ یہ تعلقات تھے۔ تعلقات بھی تھے، بالکل دونوں طرف سے نہیں تھا، وہ اس کے زبردستی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پہ رہتے تھے تو اسی دوران ہی اس کی یہ ساری حرکات ہمیں سامنے آئیں اور اس میں پتہ چلا، پھر جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آتے گی میں اس سے ریکویسٹ بھی کرتا تھا، بات بھی کرتا تھا۔ اس نے ہمیں سیپریٹ کیا، سیپریٹ کرنے کے بعد جو میں اس نے روم لے کے دیا وہ بھی اسی نے اپنے ریفرنس سے لے کے دیا تھا، تو بات چلتی رہی۔ اس کو اس وقت پھر وہ وہاں پہ میری موجودگی میں ہی آتا تھا، یہ ریونیو سوسائٹی کی بات ہے، تو وہاں پہ بات چیت کرنا، پھر میں نے اس کو روکنا، کر صاحب اب آپ یہاں پہ نہ آیا کریں، ٹھیک ہے، اب آپ نے جو کر لیا اپنے روم میں جو تھا ہم آپ کے ساتھ تھے، ہو گیا، اب آپ اوائڈ کریں۔ خیر اس کے بعد اس نے ایک لڑکا یہاں پہ تھا، اس سے فون کروا دینا میرے نمبر پہ، مسز کے نمبر پہ تنگ کرنا، میسیجز کروانا، خود وہ فون نہیں یوز کرتا تھا ہمارے معاملے کے لیے۔ جب آپ کو پتا تھا آپ کی وائف کے اور مقتول محمد اقبال کے تعلقات ہیں تو آپ علیحدہ ہو جاتے، قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ قتل کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، بالکل ایسا کوئی پلان نہیں تھا۔ میں اپنے نارمل ایک وزٹ پہ آیا ہوں، ابھی میں باہر چلا گیا ہوا تھا، UAE میں تھا، جاب کرتا ہوں وہاں پہ، میرے پیپر تھے، اب ایگزام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، تو میں دوبارہ لاہور اس لیے آیا کہ میں نے 1-2 دوستوں سے ملنا تھا اور میں نے اسلام آباد جانا تھا، ایمبیسی میں بھی کام تھا، ویسے بھی اسلام کے لیے آستانے پہ جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار قاری صاحب اب ادھر ہی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اب بھی وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں جاتے ہیں، ہمارے شہر کے ہی ہیں،
تو وہاں پہ بھی پھر وہ ان کی حرکات کچھ ایسی ہی ہیں کہ اب وہ کیا لینا چاہتے ہیں. اب تو 14-15 کی بات ہے, اس کے بعد 2 سال ویسے ہی میرا گیپ ہے, میں یہاں پہ نہیں ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو قتل کس دن کیا ہے اور کس طرح کیا، اور آپ کے جو ساتھی تھے آپ ان کو کس طرح ساتھ لے کر گئے تھے؟ ان کو میں نے فون پہ رابطہ رہا میرا ان سے کہ میں لاہور آ رہا ہوں تو آپ کی تھوڑی مجھے ہیلپ چاہیے, میں نے 1-2 جگہ کام جانا ہے, تو یہ بہتر جانتے ہیں, پاس بائک وغیرہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ پہلے اپنے کام میں بزی تھا, جب میں شام ادھر پہنچا ہوں رات کو تو یہ بھی فری ہو گئے. ہم لوگ ادھر ہمدرد چوک کو اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے انہوں نے پوچھا جی بھائی آپ نے کدھر جانا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ پہلے قاری صاحب ہیں, ان کے پاس ملنا ہے, 10-15 منٹ کی میری میٹنگ ہے ان سے, اس کے بعد ہم نے شوکت خانم جانا ہے. قاری صاحب کی طرف گئے, وہ سوئے ہوئے تھے, ہم نے چیک کیا, ڈور شور ناک کیا, لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے ان کے نمبر پہ کال کی ہے, وہ کال ان کے نمبر سے کی تھی, انہوں نے کی تھی, میں نے نمبر بتایا, انہوں نے کال کر دی. وہ آگے سے اٹھے, انہوں نے ڈور کھولا ہے, دروازہ کھول کے انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے. تو پہلے میں واش روم گیا ہوں, واش روم کرنے کے بعد میں وہاں پہ بیٹھ گیا ہوں, ان سے بات چیت سٹارٹ کی ہے. یہ جو پہلے آپ کو بتایا کہ قاری صاحب آپ ان معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں, جانے دیں, بہت وقت گزر گیا ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. یہ بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں, 4 بھائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی پہلے آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ظاہر سی بات ہے, جب وہ اپنی ہٹ درمی پہ تھے, اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں تھے, تو میں بے بس تھا. میرے پاس پچھلا سارا بیک گراؤنڈ میرے سامنے آنکھوں کے تھا کہ اب بھی یہ بندے کے یار یہی حالات ہیں, تو کیا کر سکتا ہوں. غصہ آیا ہے, میں اٹھ کے غصے میں تھا, اٹھا ہوں, ان کے گلے پڑ گیا ہوں, ان کو گلے سے پکڑا ہے, گرا لیا ان کو. سو اسی ہاتھا پائی میں کام چلتا رہا ہے. اس کو گلا دبایا, ہاں جی, سانس بند کیا ہے, گلا دبایا ہے, ہاتھا پائی وہ بھی کرتا رہا, میں بھی کرتا رہا ہوں. سو اسی دوران ہی بس اس کا کوئی کردار نہیں. یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ گھبرا گیا تھا, کہتا ہے کہ آپ لڑنے تو نہیں آئے, ہم بلکہ اس نے یہی کہا کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے, آپ نے تو کہا تھا بات کرنی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بات ہی کرنی ہے, لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا ان کی باتیں سن کے. یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو گلا دبا کر مار دیا تھا, لیکن وہ آپ نے ان کے اعضاء کیوں کاٹے ہیں؟ اتنا کیا غصہ تھا کہ آپ نے مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کی بھی توہین کر دی ہے؟ یہ وہی اسی غصے کا اثر تھا جو پچھلے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, میری فیملی کے ساتھ کیا, میرے ساتھ کیا, تو وہی غصہ تھا بس. ملزم محبوب کے طیب بھی اس وقت حوالات میں موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, جو کہ اس وقت جائے وقوع پر موجود تھے جب یہ واردات ہو رہی تھی. یہ بتائیں کہ جب آپ کا دوست یہ واردات کرنے جا رہا تھا, آپ گھبرا تو گئے تھے, لیکن آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جی بس میں ان کو روکتا رہا ہوں, لیکن یہ میری غلطی ہے, یا کچھ بھی سمجھ لیں آپ کہ میں ان کو فزیکلی نہیں روک سکا, کھینچ نہیں سکا. تو بس دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو ہے نا ان کا گلا دبا دیا, تو بس سب کام ہو گیا. آپ نے ان کو قتل کرنے سے نہیں روکا کیونکہ آپ دیکھتے رہے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکے, اچانک یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی یا ان کے اعضاء کاٹے ہیں, تب تو روک سکتے تھے, تب کیوں نہیں روکا؟ میں تب بھی وہاں کمرے میں موجود نہیں تھا, میں گھبراہٹ کی وجہ سے باہر نکل گیا تھا. تو یہ بعد میں آئے ہیں, مجھے اس کا بھی نہیں پتہ. میں نے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ میں نہیں دیکھا ان کو کاٹتے ہوئے, میں نے نہیں دیکھا. کیسے کہ جی میں ان کا دوست. تو دوست کی مدد کرتا ہے, آپ نے ان کو دوستی کا فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ آپ روکتے ہیں ان کو جرم کرنے سے, کیوں نہیں روکا آپ؟ جی بس اس ٹائم نہیں سمجھ آئی, دماغ نے کام نہیں کیا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں, تو بس یہ سب. آپ کو اب افسوس ہو رہا ہے اس بات کا؟ بالکل ہو رہا ہے جی, نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. اگر میٹنگ تھی کسی کو ساتھ لے آتے, کسی سے شیئر کرتے, ایٹ لیسٹ کسی کو اور بھی ساتھ ایڈ کر لیتے اپنے, تو یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. یہ قاری محمد اقبال صاحب جب قتل ہوئے تو گردونوا کے CCTV کیمراز اور سیف سٹی کیمرہ جات کو جو ہے نا وہ چیک کیا گیا, ان سے ہمیں کچھ شواہد ملے. پھر قاری صاحب کے جو ہے نا کال ڈیٹاز وہ لیے گئے, ان سے کچھ شواہد ملے. ان کی مدد سے ہم نے بندہ جو ہے نا وہ ڈٹرمائن کیا, اس نے جو اسے گرفتار کیا. پھر اس نے دوسرے بندے کا بتایا کہ محبوب نامی بندہ جو ہے نا یہ قتل اس نے کیا, میں اس کے ساتھ گیا تھا. اس سے جو ہے نا ہم نے دونوں بندے گرفتار کر لیے. ملزم محبوب کا الزام یہی ہے کہ قاری اقبال کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے, کیونکہ قاری اقبال اور محبوب جو ہے نا 2 سال ایک کرائے کے جو ہے نا ایک ہی کمرے کے کوارٹر میں ساتھ رہے ہیں. قاری صاحب ادھر 6-7 دن کے لیے آیا کرتے تھے لاہور. اس وجہ سے اس کو کوئی شبہ ہو گیا. ایسا کوئی ٹیلی فون کوئی ایسی چیز ہمارے پاس سامنے نہیں آئی. اور یہ جو اعضاء کاٹنے کا شاخ ہے نا, یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی. جائب کنواں پر جب پولیس پہنچی, یہ اطلاع دی گئی تھی, ایک نجی فیکٹری ہے ادھر, اس کے مینیجر اور لوگوں نے دی تھی کہ قاری صاحب کے لواحقین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا.
मौका पर पुलिस गई, जाके लोगों की मदद से ताला तोड़ा, अंदर देखा तो कारी साहब की लाश पड़ी थी। PFSA और क्राइम सीन यूनिट को बुलाया, जिन्होंने मौका महफूज किया, वहाँ से मादी शहादतें जो भी मिली वो इकट्ठी की। ये डेफिनेटली 302 में जाएंगे, 302/34 में दो बंदे हैं, दोनों पे जो है ना 302 का इतलाक होगा। हम जो है शहादतें इकट्ठी करेंगे सारे, इनसे जो रिकवरी मुतलका है वो करवाएंगे, सफ़ा मिसल का हिसाब बनाएंगे और उसके बाद चलान मुरतब करके अदालत में भेजा जाएगा ताकि इन्हें सज़ा दिलवाई जा सके। हमारे सामने पहले एक ही बंदा आया था जिसका कारी इकबाल साहब से रब्ता था। कैमरे का टाइम और कॉल का टाइम उसे हमने तयन किया, इसको मुश्तबा की फ़हरिस्त में रखा। फिर इसकी मज़ीद चीज़ें क्लियर हुई। इसने एक मोबाइल कारी साहब का कैरी किया था 2 दिन के लिए, तो वो लोकेशन सेम आ गई इसके मोबाइल की और कारी साहब के मोबाइल की, तो इसकी वजह से हमारा जो है शक मज़ीद पुख्ता हुआ। तो हमने उस पर वर्क किया, उसे उसके घर से गिरफ़्तार किया। बाद में उसने दूसरे बंदे के मतलब बताया कि वो फ़लाँ बंदा जो है ना महबूब नामी, क्योंकि ये सारे लोग बाबल नगर के रहने वाले हैं, एक ही इलाके के, इनके तल्लुकात पहले से थे कारी साहब से।